میرا غوث واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے 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 اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب تو یہ کہہ سکتا ہے حضرت آدم اونچے ہے، حضرت نوح اونچے ہے، حضرت زکریا اونچے ہے، حضرت یحییٰ اونچے ہے۔ پھر اب بہت ہی اہم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ تو یہ کہہ سکتا ہے حضرت آدم کا مقام اونچا ہے، حضرت زکریا کا مقام اونچا ہے، پیغمبروں کا مقام اونچا ہے، صحابہ میں حضرت ابوبکر کا مقام اونچا ہے، حضرت عمر کا مقام اونچا ہے، حضرت عثمان کا مقام اونچا ہے، حضرت علی کا مقام اونچا ہے، حضرت حسن کا مقام اونچا ہے، حضرت حسین کا مقام اونچا ہے، حضرت صحابہ کی جماعت کا مقام اونچا ہے۔ تو کیا یہ غوث اعظم کا قدم نبیوں کے سروں سے اونچا ہو گیا، صحابہ کے سروں سے اونچا ہو گیا؟ تو بریلی کا رضا کہتا ہے ارے نہیں نہیں، غوث اعظم کا جو مقام ہے، غوث اعظم کا جو طلبہ ہے، وہ نبیوں کے مقابلے نہیں بلکہ ولیوں میں جو سب سے اونچا ہے، اس سے اونچا میرے غوث کا طلبہ ہے۔ نبیوں کے مقابلے نہیں، امتی نبی نہیں ہو سکتا، بے شک غلام آقا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کوئی اللہ والا تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، اور جب کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو نبی نہیں بن سکتا۔ میرا غوث کا جو مقام ہے وہ ولیوں میں اونچا ہے۔ اب جس سلسلے کا ولی ہو اس کا سر ہے، میرے غوث کا طلبہ ہے۔ کسی بھی سلسلے کا ولی ہو اس کا سر ہے تو میرا غوث کا طلبہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے قلم چلا کے کہہ دیا کہ میرے غوث کے طلبے کا عالم یہ ہے، میرے غوث کے پائے مقدس کا عالم یہ ہے، میرے غوث کے جب پاؤں کا عالم یہ ہے تو سوچو میرے غوث کے سر کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں اے میرے غوث تیرے پر قدموں کا مقام یہ ہے، اللہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں مجھے تلوا تیرا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے جلسوں سے پیغام جائے کہ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، ہمارے جلسوں سے میسج آئے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائے۔ کسی پر کرٹیسائز، کسی پر تانا کشی، تانا زنی، کسی کو برا بھلا ہماری شریعت نہیں سکھاتی ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے خلاف بولے گا تو ہماری شریعت یہ بھی سکھاتی ہے۔ پھر ہم کوئی سمجھوتا کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ اور میں احمد رضا منظری بریلوی مجھ جیسا آدمی تو یہی کہے گا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مرفت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو آپ ڈرے نہیں، 10 بجے تک تو پولیس بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی کیونکہ انہوں نے خود پرمٹ کیا ہے، آن پیپر دیا ہے نا۔ ہاں پیپر ہے آپ کے پاس، اللہ دکھاؤں گا آن پیپر۔ جب پرمٹ آپ کے پاس ہے تو 10 بجے تک تو آپ کچھ نہیں، لیکن اس کے بعد ہم قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کریں، کیونکہ ہمارے لیے ایک ہاتھ میں ہمارا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سنویدھان ہے، اسی پر ہمارا عمل ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو ابھی تو میرے پاس پورا 1 گھنٹہ ہے، اور 1 گھنٹے میں بہت کچھ بیان کرتی ہے قاری اسماعیل صاحب۔ اب قاری اسماعیل سوچیں گے یار 1 گھنٹہ تقریر ہوئی، اتنا موٹا لفافہ میں دگنا گھاٹا نہ ہوگا، یہ سوچتے ہوں گے، لیکن بڑا خلوص والا ہے، بڑا اللہ سلامت رکھے۔ کوئی بات نہیں، کر دینا، میں آپ کا دل کا لفافہ لے کر چلا جاؤں گا، میرے لیے وہی محبت ہو جائے گی۔ ہاں، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، منی از ناٹ ایوری تھنگ، عشق اور وفا، لو از ایوری تھنگ، پیار اور محبت سب کچھ ہے۔ اس کا آواز تھوڑا کم کریں، ہلکا ٹرین کا بہت اچھا بول رہا ہے، بس ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول ہے۔ اجازت ہے میں شروع کروں، اور ایک ایک جملہ تقریر کا توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا المصطفى وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وشهداء محمده وأولياء أهل سنته نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم المعين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمنت بالله ما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلام کا آج کے اس خوبصورت ماحول میں آئیے ہمیں آپ سب سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے ہم غریبوں کو بھی کلا کرنے والے اندھیری قبر کی خطرناک کال کوٹری میں کام آنے والے شفاعت کا مدعی جافظہ اپنی زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے جن کا چمکتا ہوا دھمکتا ہوا چہرہ بھرپوہا جن کی پیاری پیاری زلفیں بن لیلے اذا سجا جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لکا صدرک جن کی آنکھ کا سرما ما زاد البصر وما طغى جن کا اخلاق ایٹیٹیوڈ انکا لعلی خلق نذیر جن کا انداز تبلیغ داعیت الاللہ باذنہ وسراجا منیرا جن کا ڈرانا وانذر عشیرتک الاقربین جن کا دنیا میں آنا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اور منظور کے مسلمانوں جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سبحان اللہ جہاں سیاہ لامکا سرور شجاع خاتم پیغمبرا والی حق و سرا جناب احمد مصطفیٰ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار نبوت و رسالت میں پورا مجمع عقیدت و احترام کے ساتھ گلہائے درود و سلام پیش کرے پڑے اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا 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 محمد وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ابو بکر کی آقا، عمر کے دادا، عثمان کے مولا، علی شہنشاہ، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، بلال کے آقا، ہم سب کے آقا، حضرت آدم کے امام، حضرت موسیٰ کے امام، حضرت زکریا کے امام، حضرت یحییٰ کے امام، حضرت سلیمان کے امام، حضرت دانیال کے امام، حضرت ذوالفقار کے امام، حضرت شیس کے امام، حضرت یعقوب کے امام، حضرت یوسف کے امام، حضرت ذوالکفل کے امام، حضرت موسیٰ کے امام، حضرت عیسیٰ کے امام. وہ سب ہے اللہ کے نبی لیکن یہ اللہ کا محبوب ہے. اسی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومولانا ومولانا محمد وعلیہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیات اللہ معجزات من معجزات رسول اللہ. اچھے رضا پیارے رضا ہمارے رضا تمہارے رضا ہماری آن ہماری جان ہماری شان صاحب کنز الایمان ابن نقی علی خان نبی رضا علی خان یعنی بریلی کے احمد رضا خان. سبحان
اللہ وہ امام احمد رضا جس نے حضرت رسول پاک کی عظمت پہ قلم اٹھایا تو بریلی کے رضا نے کہا یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو دار خلیل کا گل زیبا کہوں تو تیرے تو بس رائے میں کاگاہی سے ہے بری تیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تو اپنے رسول کی اختیار پر احمد رضا نے قلم اٹھایا تو بریلی کا رضا محلہ سودا گیران کی گلیوں سے بولا کون دیتا ہے دینے کو نہیں چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جب نبی کے پاور پہ قلم اٹھایا جب نبی کی عظمت پر قلم اٹھایا جب نبی کے پاور پر قلم اٹھایا تو بریلی کا احمد رضا کہتا ہے سورج اٹھے پاؤں پلٹے چار اشاروں سے ہو جا آنکھیں لگی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جب نبی کے علم غیب پر قلم اٹھایا تو بریلی کے رضا بولے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو لگو اپنے رسول کی عظمت پہ قلم اٹھایا جب رسول کی زبان پہ قلم اٹھایا تو بریلی کے رضا کہتے وہ زبان جس کو سب کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اب یہ بریلی کا رضا اپنے نبی کے دربار سے نکل کر نبی کے وفادار حضرت ابو بکر کے دربار میں جاتا ہے تو بریلی کا رضا حضرت ابو بکر کی عظمت پہ قلم اٹھاتا ہے اور پکار کر کہتا اصدق الصادق سید المتقی چالیس سمیل ہجرت پہ لاکھوں سلام اسی برابر میں حضرت عمر لیتے ہیں حضرت عمر کی قبر پہ جب امام احمد رضا جاتے ہیں تو قلم اٹھا کر کہتے ہیں فارق حق و باطل امام الہدا تیرے مسئول شدت پہ لاکھوں سلام اب وہی جنت البقیع میں داماد پیغمبر حضرت عثمان غنی آرام فرما ہے امام احمد رضا کا قلم بول رہا ہے یعنی عثمان صاحب قمی سے ہوگا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام اب بغداد معلیٰ سے نکل کر مدینہ منورہ سے نکل کر جب نجف اشرف کی دھرتی پر احمد رضا کا قلم جاتا ہے تو بریلی کا رضا بولتا ہے اصل نسل صفاوت ہے نسل خدا ہدایت پہ لاکھوں سلام اب یہ بریلی کے رضا کا عشق آگے بڑھا تو پکار کر کا مرتضی شیر حق اشہر الاشعری ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام اب امام احمد رضا کا قلم علی کی ذوالفقار پر اٹھتا ہے علی کی طاقت پہ اٹھتا ہے علی کی بہادری پہ اٹھتا ہے علی کی جوابری پہ اٹھتا ہے تو بریلی کا رضا کہتا ہے شیر شمشیر سن چاہے خیبر شکن پر کبھی بس کے حضرت پہ لاکھوں سلام اب امام احمد رضا کا قلم حضرت سیدنا فاطمہ کی عظمت پہ اٹھتا ہے تو بریلی کا رضا کہتا ہے یا رسول اللہ جب تیرا عالم یہ ہے تو تیری بیٹی کا عالم کیا ہے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جب امام حسن اور حسین کی عظمت پہ قلم اٹھتا ہے تو بریلی کا رضا کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اب احمد رضا کا قلم جب نبی کی عظمت پہ اٹھا احمد رضا کا قلم ابو بکر کی صداقت پہ اٹھا احمد رضا کا قلم جب عمر کی عدالت پہ اٹھا احمد رضا کا قلم جب عثمان کی سخاوت پہ اٹھا احمد رضا کا قلم جب علی کی شجاعت پہ اٹھا احمد رضا کا قلم جب فاطمہ کی پاک دامنی پہ اٹھا احمد رضا کا قلم جب حسنین کریمین کی عظمت پہ اٹھا تو بغداد سے سیدنا غوث اعظم نے کہا احمد رضا ارے تو نے سب کے لیے لکھا ہے بتا میرے لیے کیا لکھا ہے بتا میری عظمت میں کیا لکھا ہے بتا میری محبت میں کیا لکھا ہے بتا میرے عشق میں کیا لکھا ہے بتا میری وفا میں کیا لکھا ہے تو بریلی کا رضا سودا گران کی گلیوں سے شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں قلم اٹھا کر کہتا یا اللہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بستے بستے کریہ کریہ تاج الشریعہ بستے بستے کریہ کریہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ غوث الورا زندہ باد حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد حضرت اعلیٰ حضرت زندہ باد اہل سنت زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر بریلی کا رضا کہتا ہے میرا امام سنیوں کی جان بریلویوں کی جان عاشقوں کی پہچان ابن نقی علی خان صاحب کنز ایمان جس کا نام ہے احمد رضا خان یا غوث باہی کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے 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 اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا عزیزان ملت اسلامیہ اب تو یہ کہہ سکتا ہے حضرت آدم اونچے ہے حضرت نوح اونچے ہے حضرت زکریا اونچے ہے حضرت یحییٰ اونچے ہے پھر اب بہت ہی اہم پوائنٹ آؤٹ کر رہا اس کو توجہ سے سماعت کیجیے گا اور یہ کہہ سکتا ہے حضرت آدم کا مقام اونچا ہے حضرت زکریا کا مقام اونچا ہے پیغمبروں کا مقام اونچا ہے صحابہ میں حضرت ابو بکر کا مقام اونچا ہے حضرت عمر کا مقام اونچا ہے حضرت عثمان کا مقام اونچا ہے حضرت علی کا مقام اونچا ہے حضرت حسن کا مقام اونچا ہے حضرت حسین کا مقام اونچا ہے حضرت صحابہ کی جماعت کا مقام اونچا ہے تو کیا یہ غوث اعظم کا قدم نبیوں کے سروں
से ऊंचा हो गया, सहाबा के सरों से ऊंचा हो गया, तो बरेली का रजा कहता है अरे नहीं नहीं, गौसे आजम का जो मकाम है, गौसे आजम का जो तलवा है, वो नबियों के मुकाबले नहीं बल्कि वलियों में जो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा मेरे गौस का तलवा है। नबियों के मुकाबले नहीं, उम्मती नबी नहीं हो सकता, बेशक गुलाम आका नहीं हो सकता। दुनिया में कोई अल्लाह वाला तो बन सकता है, सहाबी नहीं बन सकता, और जब कोई सहाबी नहीं बन सकता तो नबी नहीं बन सकता। मेरा गौस का जो मकाम है वो वलियों में ऊंचा है। अब जिस सिलसिले का वली हो उसका सर है, मेरे गौस का तलवा है। किसी भी सिलसिले का वली हो उसका सर है तो मेरा गौस का तलवा है। आला हजरत ने कलम चला के कह दिया कि मेरे गौस के तलवे का आलम ये है, मेरे गौस के पाए मुकद्दस का आलम ये है, मेरे गौस के जब पाँव का आलम ये है तो सोचो मेरे गौस के सर का आलम क्या होगा। आला हजरत पैगाम देते हैं, ऐ मेरे गौस तेरे कदमों का मकाम ये है, अल्लाह क्या मर्तबा है गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें मुहे तलवा तेरा।